جماعت اسلامی ہند پالیسی خدمات طریقہ کار مولانا سید جلال الدین نبوی کی کتاب سے 7واں باب پیش کیا جا رہا ہے۔ پالیسی اور طریقہ کار۔ ماضی قریب کی تاریخ میں ہمارے ملک میں مسلمانوں کے اندر جو تحریکیں اٹھیں یا تو قومی تحریکیں تھیں یا اصلاحی تحریکیں۔ قومی تحریکوں نے مسلمانوں کے سیاسی مسائل میں دلچسپی لی اور ان کے سیاسی حقوق حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح کی تحریکوں کا مزاج ہی شاید کچھ اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ دوسری قومیں حریف بن جاتی ہیں۔ وہ ان کے جائز مطالبات کو بھی بعض اوقات ایک حریف قوم کے مطالبات کی حیثیت سے دیکھنے لگتے ہیں۔ اس طرح ایک کشمکش کی فضا ہو جاتی ہے شروع ہو جاتی ہے۔ اس فضا میں وہ قومیں جن سے کشمکش جاری ہے اسلام کو اپنے مد مقابل کے مذہب کی حیثیت سے تو دیکھ سکتی ہیں، اس پر ٹھنڈے دل و دماغ سے غور نہیں کر سکتی۔ اصلاحی تحریکوں کا خطاب صرف مسلمانوں سے رہا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے عقائد، اخلاق اور معاشرت کی اصلاح کی کوشش کی، لیکن اس طرف کوئی خاص توجہ ان کی نہیں رہی کہ اسلام کو دوسرے حلقوں تک پہنچایا جائے اور اس کے بارے میں ان کی غلط فہمیوں کو دور کیا جائے۔ دیگر تحریکوں کے مقابلے میں جماعت کا امتیاز۔ جماعت اسلامی نے شروع ہی سے قومی کشمکش سے دامن بچائے رکھا اور اصلاحی تحریکوں کی طرح اس کا دائرہ کار صرف مسلمانوں تک محدود بھی نہیں رہا، اس کا خطاب مسلمانوں سے بھی ہے اور غیر مسلموں سے بھی۔ وہ مسلمانوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈھالیں اور خیر امت ہونے کا ثبوت دیں۔ وہ غیر مسلموں کو دعوت دیتی ہے کہ وہ اسلام پر ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کریں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر اس کے حق ہونے پر ان کے دل گواہی دیں تو آگے بڑھ کر اسے قبول کریں۔ اس معاملے میں وہ کسی لالچ اور زور زبردستی کو غلط اور ناجائز تصور کرتی ہے۔ بلا شبہ اس کا کام زیادہ تر مسلمانوں ہی کے درمیان ہے اور اس کے لٹریچر کا بیشتر حصہ بھی مسلمانوں ہی سے متعلق ہے، لیکن اس کا رجحان ہمیشہ یہ رہا اور اس نے پوری کوشش کی کہ اسلام کو صرف مسلمانوں کا مذہب نہ سمجھ لیا جائے اور ایسا رویہ نہ اختیار کیا جائے کہ غیر مسلموں کے دلوں کے دروازے اسلام کے لیے بند ہو جائیں۔ جماعت اسلامی اور سیاست۔ دعوت کے ساتھ جماعت اسلامی نے سیاست میں بھی خالص اسلامی نقطہ نظر اپنایا ہے۔ بہت سے دینی حلقے سیاست کو عملاً شجر ممنوع سمجھتے ہیں۔ وہ اس گندگی سے الگ رہنا چاہتے ہیں۔ اسے پاک کرنے کی کوشش بھی ان کے نزدیک ایک ناپاک کوشش ہے۔ اپنے اس رویے کی وہ خود بہتر توجیہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے خیال میں اس کے پیچھے ایک خاص قسم کا خانخواہی ذہن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ذہن بعض لوگوں کے مزاج سے مناسبت رکھتا ہو اور اس میں وہ کشش بھی محسوس کرتے ہوں، لیکن دین سے اس کا تعلق جوڑنا بہت مشکل ہے۔ دین ہماری پوری زندگی کے لیے ایک مربوط نظام فکر و عمل فراہم کرتا ہے، اس میں سیاست بھی داخل ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی سیاست کو نہ تو دین سے خارج سمجھتی ہے اور نہ کل دین، بلکہ اسے وہ دین کا ایک ضروری اور لازمی جز تصور کرتی ہے اور اسی حیثیت سے اس کا تعارف کراتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح موجودہ سیاست کا رخ بھی غلط ہو گیا ہے اور اس نے پوری دنیا کو فتنہ و فساد سے بھر دیا ہے، لیکن اس کا جن لوگوں کو احساس ہے وہ یا تو اپنے مفادات کے تحت خاموش اور مہر بلب ہیں یا محض چٹکلوں اور نسخوں سے اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اس کی اصل وجہ اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ اور اس کے قانون سے بے نیازی ہے۔ کسی فرد، ادارے یا ریاست کو خدا کے قانون سے بے نیاز ہو کر حکمرانی کا حق دیا جائے گا تو وہ بے لگام ہی ہو جائے گا، اور بے لگام طاقت جو کچھ بھی کر گزرے وہ کم ہے۔ اس بنیادی حقیقت سے عام طور پر چونکہ غفلت برتی جاتی ہے، اس لیے جماعت پورے زور اور قوت کے ساتھ اس طرف توجہ دلاتی ہے۔ اس پر کہا جاتا ہے کہ جماعت پر سیاست سوار ہے اور اس نے دین کو سیاست بنا دیا ہے۔ ملکی اور بین الاقوامی مسائل میں جماعت کا موقف۔ پوری دنیا اس وقت سخت اخلاقی بحران سے دوچار ہے۔ ہر طرف ظلم، ناانصافی، معاشی استحصال، لوٹ کھسوٹ، عدم مساوات، تعصب اور تنگ نظری نے اپنے خون آشام پنجے گاڑ رکھے ہیں۔ جن قوموں کے مہذب اور بااخلاق ہونے کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، ان کی تہذیب اور اخلاق کے کچھ حدود ہیں، ان سے وہ آگے نہیں بڑھتے۔ یہ قومیں آپس میں تو بہت مہذب اور بااخلاق نظر آتی ہیں، لیکن دوسری قوموں کے حق میں ان کی روش تہذیب و اخلاق سے گری ہوئی اور انتہائی ناشائستہ ہوتی ہے۔
وہ عدل و انصاف، مساوات، جان و مال کے احترام، راستی، دیانت و امانت اور وفائے عہد جیسی اخلاقی قدروں کا شب و روز چرچا کرتی رہتی ہیں، اور تکلف یہ کہنے میں تکلف بھی نہیں ہے کہ ان کے درمیان اس کا بڑی حد تک رواج بھی ہے، لیکن ان اقدار کو انہوں نے قومی نقطہ نظر سے مفید سمجھ کر اپنایا ہے۔ اس لیے قومی مفادات سے جب یہ قدریں ٹکراتی ہیں تو ان کے پامال کرنے میں بھی انہیں تعامل نہیں ہوتا۔ چنانچہ قومی سطح پر ان کے جو اخلاق دیکھنے میں آتے ہیں، بیشتر حالات میں ان کا مشاہدہ بین الاقوامی معاملات میں نہیں ہوتا۔ یہ مہذب قومیں اپنے اور اپنے حلیفوں کے لیے جو رویہ پسند کرتی ہیں، وہی رویہ دوسری قوموں کے ساتھ اختیار کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اس کا بنیادی سبب اسلام کے نزدیک خدا فراموشی اور خدا بیزاری ہے۔ جب تک انسان خدا کی مرضی کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہ ہو جائے، اس کے اخلاق میں رفعت اور کردار میں بلندی نہیں پیدا ہو سکتی۔ جماعت اسلامی اسی روشنی میں ملکی اور بین الاقوامی مسائل پر بے لاگ اظہار خیال کرتی ہے اور پوری یکسوئی کے ساتھ خدا کی عبادت اور اس کی کامل اطاعت کی دعوت دیتی ہے۔ اسلام سماجی زندگی میں عدل و انصاف، دیانت و امانت، صداقت و راستی، اخوت و مساوات، عقیدہ، مذہب اور اظہار خیال کی آزادی، رواداری اور عدم تعصب جیسی اخلاقی قدروں کا حامل ہے۔ یہی قدریں کسی سماج کو زندہ رکھتی اور اس کے لیے ترقی کی راہیں ہموار کرتی ہیں۔ جس سماج میں یہ قدریں پامال ہو رہی ہوں، وہ بہت جلد اپنی قوت حیات کھو بیٹھتا ہے اور موت سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ جماعت اسلامی ملک میں انہی پاکیزہ قدروں کو فروغ دینا چاہتی ہے۔ اسے وہ اپنا دینی و اخلاقی فرض اور ملک کی بہی خواہی تصور کرتی ہے۔ جماعت کی رفاہی سرگرمیاں: جماعت اسلامی اپنے اصول و نظریات کے معاملے میں کسی سمجھوتے یا مداہنت کو صحیح نہیں سمجھتی اور ہر قیمت پر ان کی پابندی کو ضروری خیال کرتی ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ اسے بنیاد پرست، فرقہ پرست، متعصب اور تنگ نظر جیسے القاب و آداب سے نوازتے رہتے ہیں۔ حالانکہ جو شخص بھی جماعت کا دستور، اس کی پالیسی اور اس کے اب تک کے طرز عمل کا سنجیدگی سے مطالعہ کرے گا، وہ اس طرح کے الزامات عائد کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ اس طرح کے بے بنیاد الزامات کی تردید خدمت خلق کے ان کاموں سے بھی ہوتی ہے جو جماعت نے اب تک انجام دیے ہیں یا اب انجام دے رہی ہے۔ خدمت خلق کے ذریعے وہ کوئی مادی یا سیاسی فائدہ حاصل کرنا نہیں چاہتی، بلکہ اسے وہ اپنا ایک مقدس اخلاقی اور مذہبی فرض سمجھتی ہے۔ اس کے پروگرام میں ہر طبقے کے کمزوروں، معذوروں، محتاجوں، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرنا داخل ہے۔ اس میں وہ کسی فرق و امتیاز کو روا نہیں رکھتی۔ اس نے ملک کے مختلف حصوں میں ریلیف کی جو خدمات انجام دی ہیں، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ کسی قسم کا تعصب نہیں برتتی۔ اس کے قائم کردہ دواخانوں اور اسپتالوں سے بلا لحاظ مذہب و ملت سبھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جمہوریت کے بارے میں جماعت کا نقطہ نظر: بعض لوگ جماعت کو جمہوریت، ڈیموکریسی کے مخالف سمجھتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ ایک پہلو سے جمہوریت کے تصور سے اختلاف رکھتی ہے تو دوسرے پہلو سے صاف الفاظ میں اس کی تائید کرتی ہے۔ جمہوریت میں اقتدار کا مرکز عوام ہوتے ہیں، انہی کو قانون سازی کا حق حاصل ہوتا ہے۔ وہی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے کون سا ضابطۂ حیات صحیح اور کون سا غلط ہے۔ صحیح اور غلط یا حق و باطل کے فیصلے کا کلی اختیار وہ رکھتے ہیں۔ ان کے اقتدار کو سلب کرنے یا اس پر پابندی لگانے والی کوئی اور طاقت نہیں ہوتی۔ قانون سازی عملاً ان کے نمائندے کرتے ہیں اور نظم و مملکت چلاتے ہیں۔ اسلام اس معنی میں جمہوریت کا قائل نہیں ہے۔ اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، اسی کی ذات سرچشمہ اقتدار ہے، قانون دینے کا اسی کو حق ہے۔ انسان قانون ساز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے قانون پر عمل کرنے اور اسے دنیا میں نافذ کرنے والا ہے۔ وہ اس حد تک آزاد ہے جس حد تک اللہ تعالیٰ نے اسے آزادی عطا کی ہو، اور ان حدود کا پابند ہے جن کا اسے اللہ نے پابند بنایا ہے۔ وہ اسی کی ہدایات کے تحت اپنے لیے اصول اور ضابطے وضع کرے گا اور اس کے قائم کردہ حدود کے اندر عمل کرے گا۔ اسلام کا یہ تصور آج کے تصور جمہوریت سے متصادم ہے۔ اس وجہ سے جماعت اسے غیر اسلامی سمجھتی ہے۔ جمہوریت کا ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس میں مساوات اور عدل و انصاف کا تصور پایا جاتا ہے۔ اس کی روح سے ملک کے تمام شہری سیاسی، سماجی اور قانونی حیثیت سے برابر کا درجہ رکھتے ہیں۔ حقوق شہریت سب کے یکساں ہیں، کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ جمہوریت میں ملکی قانون کی بالادستی تسلیم کی گئی ہے اور اقلیتوں کے حقوق کی ضمانت دی گئی ہے۔ اس میں ہر فرد کو تحریر و تقریر کی، رائے اور خیال اور عقیدہ و مذہب کی آزادی حاصل ہے۔ کسی اجتماعی مقصد کے لیے جماعت بنانے اور تنظیم قائم کرنے کا شہریوں کو حق ہے۔ یہ سب باتیں اسلام کی تعلیمات سے ہم آہنگ ہیں۔
اس پہلو سے جماعت جمہوریت کی تائید کرتی ہے اور موجودہ حالات میں اسے ملک کے لیے بہترین اور موزوں طرز سیاست سمجھتی ہے۔ جمہوریت میں اختلاف رائے اور اس کے اظہار کا ہر فرد کو حق حاصل ہے۔ اس حق کے تحت جماعت اس کے اس تصور پر تنقید کرتی اور اسے غلط ٹھہراتی ہے کہ انسان کو خدا کی ہدایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ملک کے عوام اقتدار کے مالک ہیں، وہ اپنی آزاد مرضی سے قانون سازی کر سکتے ہیں اور ان سے اوپر کوئی دوسرا اقتدار نہیں ہے۔ جمہوریت کا ایک بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ملک کے عوام پر کوئی نظریہ، کوئی فلسفہ حیات اور کوئی طرز حکومت زبردستی نہ مسلط کیا جائے، بلکہ یہاں جو بھی تبدیلی آئے عوام کی آزاد مرضی سے آئے۔ جماعت اسلامی اپنی جدوجہد میں اس اصول کی پوری طرح پابند ہے۔ چنانچہ اس کے دستور میں اصلاً قرآن و سنت کو اساس کار بتانے کے بعد کہا گیا ہے، جماعت اپنے تمام کاموں میں اخلاقی حدود کی پابند ہوگی اور کبھی ایسے ذرائع اور طریقے استعمال نہ کرے گی جو صداقت و دیانت کے خلاف ہوں یا جن سے فرقہ وارانہ منافرت، طبقاتی کشمکش اور فساد فی الارض رونما ہو۔ جماعت اپنے نصب العین کے حصول کے لیے تعمیری اور پرامن طریقے اختیار کرے گی، یعنی وہ تبلیغ و تلقین اور اشاعت افکار کے ذریعے ذہنوں اور سیرتوں کی اصلاح کرے گی اور اس طرح ملک کی اجتماعی زندگی میں مطلوبہ صالح انقلاب لانے کے لیے رائے عامہ کی تربیت کرے گی۔ جماعت کی پالیسی میں یہی بات ان الفاظ میں کہی گئی ہے: جماعت اسلامی ہند اپنے نصب العین کے حصول کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی پابند ہے اور انہی کی ہدایات کے تحت اخلاقی، تعمیری، پرامن، جمہوری اور آئینی طریقے اختیار کرتی اور ایسے تمام طریقوں سے اجتناب کرتی ہے جو صداقت و دیانت کے خلاف ہوں اور جن سے فرقہ وارانہ منافرت، طبقاتی کشمکش اور فساد فی الارض رونما ہوتا ہو۔ جمہوری و آئینی کے مفہوم میں انتخابی سیاست میں حصہ لینا بھی شامل ہے، چنانچہ جماعت مناسب وقت پر اپنے اصولوں کے تحت الیکشن میں حصہ لے سکتی ہے۔ جماعت اسلامی کے دستور اور اس کی پالیسی کے یہ الفاظ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ جماعت اپنے نصب العین اور مقصود کو حاصل کرنے کے لیے پرامن، اخلاقی، آئینی اور جمہوری طریقے اختیار کرتی ہے۔ فتنہ و فساد، توڑ پھوڑ اور منافرت جیسے گندے طریقے اس کے دستور، طریقہ کار اور مزاج کے سراسر خلاف ہیں۔ ان ناپاک طریقوں کو وہ اسی وقت اختیار کر سکتی ہے جب کہ وہ اپنے پاک مقاصد سے دستبردار ہو جائے، اس کے لیے وہ کسی قیمت پر تیار نہیں۔ زندگی نو، نومبر 1986۔